ناظرین، ممتاز معیشتدان ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اور ایک نسٹ جیسے پریسٹیجیس ادارے کے ہیڈ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ حضور، لگتا ہے کہ سبسڈیز ود ڈرا ہوں گی، پرائسز ہمیں سلیب کرنی پڑیں گی، کوئی بھی پولیٹیکل حکومت لگتا یہ ہے جو کل ڈیل ہوئی ہے، کوئی نہیں یہ ان سے کروانا چاہیں گے، یہ جو نگران وغیرہ ہے، کیا یہ ان کا مینڈیٹ ہے، یہ کر سکیں گے؟ اور اگر یہ ہوتا ہے تو کس قسم کی جو پرائسز میں اضافہ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جب بھی کسی عوام کو سبسڈی دی جاتی ہے تو اپنے جیب کو دیکھا جاتا ہے کہ جیب میں کوئی پیسے ویسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر پیسے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیں آپ، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر نہ دیں۔ تو اب یہ مجھے لیٹسٹ تو نہیں پتا کہ اس وقت منسٹری آف فائنانس میں کے پاس کیا نمبر ہیں بجٹ کے حوالے سے، لیکن جب فروری میں تھا، جب فروری میں یہ اس وقت حکومت نے یہ ایکشن لیا تھا تو اس وقت یہ تو بالکل فلی فائنانس تھا۔ اب یہ ضد ہے تھی آئی ایم ایف کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، اور وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ حکومت جانے والی، کیونکہ انہیں جاتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ وی ول ٹاک ٹو دا نیکسٹ گورنمنٹ۔ تو بھائی آپ کو کیسے پتا تھا کہ نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ چلے گئے واپس۔ اب اگر مجھے نہیں پتا، اگر میں منسٹری میں ہوتا تو میں بتا سکتا تھا کہ کتنا ہم پاس آن کر سکتے ہیں، کتنا ہم فائنانس کر سکتے ہیں۔ ازیومنگ کہ کوئی پیسہ نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے ایکسپینسو جو ہے آئل پرچیز کر کے اور سستے داموں میں بہت عرصے تک نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جون 2014 اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $110 اور $112 تھا، آج بھی $110 $112 ہے۔ تو پھر اتنا ہاہاکار کیوں مچا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسچینج ریٹ، جس کو میں رضا باکر ایفیکٹ کہتا ہوں، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اس وقت ایکسچینج ریٹ $100 پر ڈالر تھا، آج 200 کو کراس کر گیا ہے۔ اس نے تباہی پھیری ہے، ورنہ اتنا پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی پاکستان میں، لیکن یہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ اچھا، جب یہ پچھلی حکومت نے فریز کیا تھا تو اس وقت $176 پر ڈالر تھا، آج یہ 202 پہ جب اس کی کیلکولیشن کریں گے آپ تو 40 سے 50 روپیہ فی لیٹر پیٹرول بڑھے گا۔ جب فی لیٹر پیٹرول کی قیمت آپ بڑھائیں گے، تمام ٹرانسپورٹ چارجز بڑھ جائیں گے، اور اس سے ایک مہنگائی کا ایک الگ سے طوفان آئے گا، جس کی وجہ سے یہ موجودہ حکومت وہ ڈری بیٹھی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک تلا رہتا ہے کہ ہمیں موقع ملے، اللہ موقع دے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تقریباً 14% پہ پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ اس قسم کی چیزیں پاس آن ہوں گی تو اس کو موقع ملے گا، وہ 17-18 پہ لے کے چلا جائے گا۔ 17-18% انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی معیشت کے دروازے بند کر دیں، چوک کر دیں بالکل۔ تو آپ کی جو 6% اکنامک گروتھ اس سال کی ہے وہ آ جائے گی 1.5-2% نیکسٹ ایئر میں، اور شاید لوگ یہی چاہتے بھی ہیں کہ کیوں ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہے، اس کو لے جاؤ نیچے، تو وہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صنعتی پیداوار جو 10.5% سے گرو کیا ہے وہ بھی نیچے کی طرف آ جائے گا۔ تو اس کے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے معیشت کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ حکومت ڈری بیٹھی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ گزارش کریں، یہ ڈری بیٹھی ہے، جتنا ڈیلے کر رہے ہیں، 45 دن ہو گئے اس حکومت کو، تو کیا اس سے اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کو کتنا نقصان برداشت کرنا پڑے گا؟ اوورآل تو قوم پر آئے گا، اور قرضوں میں کتنا اضافہ ہوگا ہمارا اگر یہ نہیں کرتا ہے آئی ایم ایف سے کوئی کمٹمنٹ؟ ابھی تک تو جتنا آپ نے 45 دن کہا ہے، میرے خیال میں 45 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، میرے خیال میں 2 مہینے تو ہو گئے ہیں شاید۔ تو اس میں تقریباً ہم نے 2200 ارب روپے کا قرضہ چڑھا دیا اپنے ملک پہ وداؤٹ بورنگ اے سنگل ڈالر۔ $1 بورو نہیں کیا ہے، لیکن 2200 یعنی کہ 2200 بلین ارب کا ہم نے قرضہ چڑھا دیا۔ یہ دیکھ، یہ کاسٹ ہے جو ہم نے پے کیا ہے۔ اس پہ ہمارا جو ویٹڈ ایوریج انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے فورن لون پہ وہ 4% ہوتا ہے،
تو آپ اس میں مزید ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھائیے کہ یہ جو ہم نے آپ نے کہا ہے کہ رضا باکر ایفیکٹ ظاہر ہے اس سے ہم سارے مارے گئے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی ود ان دی سسٹم ہے کہ ہم اس ڈالر کو واپس لائیں؟ اور بڑا کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ لے آئے گی، اکنامکلی بڑے یہ ہیں ماہر ہیں، تو اس میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے کوئی جہاز کا کپتان تو ہو نا، ابھی تو ہم رڈرلیس شپ کی طرح سمندر میں تھپیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمندر کے لہریں ہمیں جدھر لے کے جا رہی ہیں ہم اسی طرف چل رہے ہیں۔ آج تو بہت خطرناک سی خبر آئی ہے کہ جو فارن بینکس ہیں وہ ہمارے جو کرسپونڈنگ بینک لوکل ہوتے ہیں جو ایل سی لیٹر آف کریڈٹ میں گارنٹر بنتے ہیں، انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کے لوکل بینک کے پارٹنر نہیں بنیں گے، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ ڈیٹ کی پیمنٹ کے قابل ہوں گے۔ تو دیکھیں دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز بینکرپسی، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز سری لنکن ٹائپ آف کرائسس۔ ہم قدم اس طرح بڑھا چکے ہیں۔ اور یہ پیٹرول کی امپورٹ کے حوالے سے تھا، اگر یہ پیٹرول کی امپورٹ میں اگر ابھی تو ہمارے پاس ہر لمحے جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے کا میکسیمم ریزرو ہوتا ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ راستے میں بھی شپ پیٹرول لے کر آ رہی ہو، لیکن تقریباً مہینے 1.5 مہینے میں یہ تو سری لنکا کے ٹائپ کی طرح وہ رشنی شروع ہو جائے گی یہاں پر پیٹرول کے حوالے سے۔ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں سری لنکا میں تو انریسٹ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ 2-3 سال سے ہمارے پولیٹیکل کلچر میں لانگ مارچ آیا ہے۔ اللہ بیگ نے کوئی 3 دفعہ پاکستان کو ٹوٹل لاک کیا، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی کیا، نون نے بھی کیا، پی ٹی آئی نے بھی کیا۔ یہ اکانومی پہ اس طرح اس کا بھی کوئی افیکٹ آتا ہے جی جو ہم یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں سارے؟ آف کورس آپ دیکھ لیں کہ ایک دن اگر پاکستان بند ہو جائے تو اس وقت ہماری جو جی ڈی پی ہے تقریباً $383 بلین کی ہے، جو تقریباً $1 بلین پر ڈے کے حساب سے تھوڑا زیادہ ہے۔ 365 سے اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو 1.044 بلین ہوتا ہے پر ڈے۔ تو اگر مارکیٹ بند ہو جائے، پاکستان بند ہو جائے جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوا، سارے مارکیٹ بند کر دیے ہیں، تو اگر میں پورے دن کا جی ڈی پی ضائع کر دوں تو تقریباً یہ 200 بلین ہو جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ ہر چیز جو ہے وہ بند نہیں ہو، کیونکہ زراعت پہ اس کا امپیکٹ تو نہیں پڑے گا، اس لیے کم سے کم 40-50 ارب روپے کا ضرور نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ایک دن اس قسم کے ہنگامے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا مجھے ملائیشیا یاد آ رہا ہے، کیا ہم ڈی پیک کر سکتے ہیں اپنی کرنسی کو، اور یہ یا نہیں، اب اتنی جان نہیں ہے ہمارے اندر، یا قانون ایسے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، آپ کے سینٹرل بینک میں پاکستانی بیٹھے ہوں، نہ کہ گریڈ 18 کا ایک افسر بیٹھا ہوا وہ آئی ایم ایف سے آ کے۔ تو آپ جب ہر چیز آپ باہر کے لوگوں پہ دے دیں گے تو پھر یہ سب چیزیں بھول جائیں۔ مہاتر اور اس کی ٹیم جو تھی وہ ملیشیا کے بارے میں سوچتی تھی، اور انہوں نے 1997 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا، دنیا سارے آئی ایم ایف کی طرف بھاگی، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف کی طرف میں، اور سب سے پہلے اور سب سے بہترین انداز میں اس کرائسس سے یہ ملیشیا نکل کر آیا۔ تو وہاں پر لوگ تھے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ رشیا کو لے لیں، جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس وقت ان کی کرنسی 80 روبل $1 کے برابر تھی۔ ودن 2 ویکس یہ 151 روبل پہ چلا گیا، اور آج یہ 60 پہ آ گیا ہے۔ وہاں پر رشین بیٹھے، انہوں نے کیا کیا جو ہم نے نہیں کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی 7 سوال کر لیں، ہمارے پاس کیا کوئی آئی ایم ایف سے مانگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں؟ ہم کوئی ایز اے مطلب اگر یہ ڈالر نہیں دیتے، اگر یہ پیسے نہیں دیتے، تو جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے پاس چلیں گے، ہو ٹرو از دیٹ؟ دیکھیں وہ تو بات تو ہے، ہم اپروچ تو کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل بینک جو ہے وہ اگر وہ لیک آف کانفیڈنس شو کرے تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم ڈالر کما بھی رہے ہیں، لیکن ڈالر کے لیکیجز بہت زیادہ ہے۔ لیکیجز سے مراد امپورٹ، پاگلوں کی طرح ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اس ملک میں۔ میں چیخ کے آپ کے پروگرام میں بھی تھک گیا، لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی ہے۔ ایک ہاف ہارٹڈ اٹمپٹ اس حکومت نے کیا، ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہیں سے ایک لسٹ آیا وہ پکڑا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لسٹ جو ہے ایف بی آر میں بنی ہوگی،
کیونکہ ان کو ٹیکس کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، کیونکہ سارا ٹیکس ہی ان کا امپورٹ سے آتا ہے۔ آج بھی جتنے بھی ٹیکس انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اپنی ٹارگٹ سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، وہ امپورٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں، امپورٹ کی اسٹیج پہ۔ تو ان کے تو انٹرسٹ پہ نہیں ہے، کلیش آف انٹرسٹ ہے، وہیں سے لسٹ آیا اور انہوں نے دے دیا۔ یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگر سیریس ہو، سیریس طریقے سے کام کرے، ڈالر کو بچائے، 10 سے 15 بلین ڈالر اگر آپ کے امپورٹ میں آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اگر جذبہ ہو آپ کے اندر میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بڑا مشکل سوال کرنے لگا ہوں، یعنی مشکل سے مراد دو میرے سوال کیسے ہیں، تو کیا اس ملک کی اشرافیہ ہمیں خود ڈیفالٹ کروا رہی ہے؟ اور سیکنڈلی جو کہا تھا اس نے کیا کہتے ہیں رشیا نے کہ بھائی ہمارے ساتھ روبل میں ڈیل کرو، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یا جو ترکی نے کیا، یہ ماڈل ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ذرا ہمارے جو حالات ہیں، ہم تو اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں آئی ایم ایف میں، اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں خدا کے واسطے نکلو۔ جو ملک ایک مرتبہ آئی ایم ایف میں گیا ہے وہ کبھی نہیں نکلا ہے، نہ ارجنٹینا نکلا، 50 سال ہو گئے ہیں، نہ برازیل نکلا، نہ چلی نکلا، جتنے لیٹن امریکن کنٹریز ہیں نہیں نکلے ہیں یہ وہاں سے۔ ایجپٹ بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہے ہماری طرح سے، لیکن